السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتا، کیا نظر آتا ہے اسے تم میں؟ ایسا بھی کیا خاص ہے تم میں جو تمہارے پیچھے پاگل ہے وہ، جو اس نے صرف تمہارے پیچھے ہمارا پورا فیملی بزنس تباہ کر دیا، ہمیں سڑک پہ لے آیا، میرا پورا فیوچر تباہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید کدورت تھی یہ جملے ادا کرتے وقت، غصہ تھا، طیش تھا، اس لڑکی کا منہ جیسے مسل کے رکھ دینا چاہتا ہو، اتنا آگ بگولا ہو رہا تھا وہ۔ ابھی وہ سمجھ پاتی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس سے قبل ہی مقابل نے اپنی پینٹ میں لگی گن نکالی اور اس کی پیشانی پر لگا دی۔ اس نے میرا سب کچھ چھین لیا، تو اب میں بھی اس کا سب کچھ چھین لوں گا۔ ایک جنون تھا اس کے لہجے میں یہ جملے ادا کرتے وقت۔ زویا کو تو وہ کوئی پاگل ہی لگا۔ مجھے مار کر تم اس کا سب کچھ کیسے چھین سکتے ہو؟ میں تو اس کی زندگی میں کوئی اہمیت کی حامل ہوں ہی نہیں۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ صرف بدلہ لے رہا ہے مجھ سے آج تک۔ اسے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا جب میں کڈنیپ ہوئی تھی، اسے اب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تم مجھے مار دو گے۔ بھول گئے؟ وہ تم ہی تھے جس نے مجھے ویڈیو دکھائی تھی کہ جب میں کمرے میں قید تھی، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، میں تکلیف میں تھی، تو وہ کیسے پرسکون بیٹھا تمہارے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی گن کے اپنی پیشانی پر لگتے ہی، لیکن جب اس نے مقابل کی بات سنی کہ وہ صرف اسے اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اسے مار کر آریز کا سب کچھ چھین سکتا ہے، تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکی کہ جو شخص آریز ملک کی زندگی میں اہمیت کا حامل ہی نہیں، اسے مار کر وہ کیا ہی چھین لے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ مقابل اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت جھنجھلا کر بولا، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی جاہل عورت، ورنہ تمہیں صرف کچھ گھنٹے کمرے میں قید رکھنے پر ہی وہ سائیکو ہم سب کو مارنے کا آرڈر دے چکا تھا۔ اور رہی تمہاری کڈنیپنگ کی بات، وہ تو صرف اس کی چالاکیاں تھیں۔ وہ کمینہ سمجھ چکا تھا کہ میں تمہیں کڈنیپ کر کے صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اس کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہو۔ تبھی میں نے تم پر اور تحریم پر ایک ساتھ حملہ کروایا ہے، اور اس نے کتنی آسانی سے بیوقوف بنا دیا مجھے اس وقت تمہاری جانب سے لاپرواہی برت کر، اور میں یوں ہی بیوقوف بنا رہتا اس کے ہاتھوں۔ اگر کچھ مہینوں بعد مجھے شک نہ ہوتا کہ اچانک سے وہ بندے جو تمہاری کڈنیپنگ میں ملوث تھے حادثاتی موت کیسے مر رہے ہیں۔ تم تو اتنی بیوقوف ہو کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا پاور ہولڈ کرتی ہو بلیک ٹائیگر پر، کہ تمہاری سیکرٹری کے ساتھ کوئی مس بہیو کرے اور تم پریشان ہو اس کے لیے تو وہ اسے پوری فلم انڈسٹری سے نکلوا کر ہسپتال پہنچا دیتا ہے راتوں رات۔ تمہاری خاطر وہ لوگوں کے ہاتھ تک کٹوا دیتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اس کے لیے اہمیت کی حامل نہیں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہی اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اس لڑکی کی کم عقلی پر، جبکہ دوسری جانب زویا تو ایک کے بعد ایک ہونے والے انکشاف پر شوق میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کچھ ہو رہا تھا اس کے پیچھے۔ وہ جو اس دن میسج پر کہہ رہا تھا کہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں، وہ ان معنوں میں تھا جسے وہ نادان اور بھولی لڑکی سمجھ نہیں سکی تھی۔ ان میاں بیوی کے درمیان سارے معاملات خراب ہونا شروع ہی تب ہوئے جب آریز نے اس کے کڈنیپ ہونے پر اعتبار نہیں کیا۔ مگر کیا واقعی نہیں کیا تھا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے بس ظاہر نہیں کیا، ورنہ وہ الرٹ ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ کوئی دانستہ طور پر یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں زویا کی کیا اہمیت ہے۔ وہ زویا کے ذریعے دراصل اس کی کمزوری تلاش کر رہا ہے، اس لیے اس وقت خاموشی اختیار کی۔ اگر وہ واقعی زویا پہ اعتبار نہ کرتا تو کیا جب الیان نے صرف نور کے متعلق معلومات لینے کے لیے اسے اٹھوایا تو وہ زخمی حالت میں آنن فانن پہنچ جاتا گن لے کر؟ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، لیکن تم وہ ہڈی ہو ہم سب کی زندگیوں میں جو نہ نکلی جاتی ہے نہ اگلی جاتی ہے۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے جب ارسلان نے گن لوڈ کی تو زویا اپنے شوق زون سے نکل کر حواسوں میں لوٹی۔ ارسلان ہو، اسما ملک ہو، عبدالستار صاحب ہوں یا وریشا کے والد ارسم ملک، ان سبھی کی زندگیوں میں زویا سوائے ہڈی کے اور کچھ نہ تھی۔ ارسلان نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ زویا اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، جب اسے کڈنیپ کرایا تو غیر ارادی طور پر وہ آریز ملک کو اپنے پیچھے لگا بیٹھا۔ وہ 3 ہفتوں تک ہسپتال میں پڑا رہا تھا کیونکہ کلب میں کچھ لڑکوں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ بھی معمولی سے ڈرنک کے جھگڑے پر۔ اگر وقت پر کوئی پولیس کو کال نہ کرتا اور پولیس نہ آتی
تو شاید وہ اسے وہیں مار کر ہی چلے جاتے۔ پولیس نے جب اس سے بیان لیا تو انہوں نے ہی اسے بتایا کہ کچھ لوگ جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے وہ بھی ریسنٹلی حادثاتی طور پر اموات کا شکار ہوئے ہیں۔ تو کیا اس نے کسی ایسے شخص سے جھگڑا مول لیا ہے جو اسے نہیں لینا چاہیے تھا؟ اور تب اس پولیس والے کی بات سن کر ارسلان کی توجہ زویا والے معاملے کی جانب مبذول ہوئی، جسے وہ کب کا بھلا بیٹھا تھا۔ ہسپتال میں جب کچھ نہیں تھا اس کے پاس کرنے کے لیے اور وہ بالکل پیرالائز حالت میں پڑا تھا، تب اس کا دماغ بس آریز اور زویا پر ہی چلتا رہتا۔ اب اسے آریز کی پرسنالٹی بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی۔ آریز ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ اس پر آج حملہ کرو گے تو وہ آج ہی آپ کو پرزور جواب دے گا غصے میں۔ وہ تو موقع محل کو دیکھ کر چلنے والا بندہ تھا۔ وہ چیتے کی مانند بہت آہستگی کے ساتھ اپنے موو لیتا اپنے شکار کو دور سے دیکھ لینے کے۔ آپ کو لگے گا وہ لاپرواہ ہے، مگر وہ تو بالکل باز کی طرح آپ پر کڑی نظر رکھ کے بیٹھا ہے، اور جیسے ہی موقع ملے گا شیر کی طرح جھپٹ کر چیر پھاڑ کر دے گا۔ اسے بس موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، اور اگر موقع خود نہیں ملتا تو وہ انہیں بنا لیتا ہے۔ اس کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز چلتا ہے، اتنا شارپ کہ وہ سچویشن خود بناتا ہے، ایسی سچویشن جس میں آپ وہ عمل کریں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کر رہے ہو، آپ کے پاس پاور ہے کرنے کی، مگر دراصل وہ مینیپولیٹر شخص آپ سے کروا رہا ہے وہ سب۔ اصل پاور شروع سے اس کے پاس ہے۔ کلمہ پڑھ لو زویا، کیونکہ کلمے کے بعد تم ایک سانس بھی لے سکو اس سے پہلے میری گولی تمہاری سانس کی نالی کے آر پار ہوگی۔ اس نے کلمہ پڑھنے کی مہلت دی۔ گن پیشانی پر لگی تھی، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جدھر نگاہ اٹھاتی وہاں گارڈ گن کے ساتھ کھڑا نظر آتا۔ وہ شہر سے کافی دور تھے، نہ موبائل تھا پاس، نہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ مدد کی پکار لگا سکے۔ ایسے میں بے بسی کی مورت بنے اس نے ارسلان کو دیکھا، جو اسے کلمہ پڑھنے کی آخری مہلت دے رہا تھا۔ وہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے بسی سے کہیں زیادہ اس لمحے ایک اور ایموشن تھا جو اس کے اندر ابھر رہا تھا، اور وہ تھا پچھتاوے کا۔ پچھتاوا کہ اس نے تو کبھی آریز کو بتایا تک نہیں کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسے کچھ وقت ادھار چاہیے تھا زندگی سے، اتنا وقت کہ وہ آریز کو بتا سکے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ فیملی پلاننگ کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، وہ آج بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر گارڈن میں واک کرنا چاہتی ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی بریک اپ کرنا، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی اسے چھوڑنا۔ زبردستی کروایا گیا اس سے، اور وہ اسے یہ بتانا چاہتی ہے اب، ایک بار، بس ایک بار اس کے سینے سے لگ کر رونا چاہتی ہے، اسے پیار کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں اپنی یادداشت کھو بیٹھوں اور تمہارے پاس سے گزروں تو مجھے پھر تم سے محبت ہو جائے گی آریز، مجھے پھر تم سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اب۔ عجب ہے نا محبت کے رنگ بھی، دنیا آنکھیں کھولتی ہے دیکھنے کے لیے، عاشق آنکھیں بند کرتا ہے دیکھنے کے لیے۔ پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ناک سرخ تھی، آنکھیں بند تھیں، سانس مدھم مدھم سی چل رہی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وہ زندہ تھی، مگر سچ کہوں تو اس لمحے اسے اپنے زندہ ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں میں آریز کا خوبصورت سراپا جھلک آیا۔ سب جگہ سیاہی تھی، بس وہ سفید کپڑوں میں ملبوس نوجوان اسے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سفید پینٹ شرٹ اس سے پہلے کبھی اس پر اتنے نہیں جچے جتنے اس لمحے جچ رہے تھے۔ خود کو اس کے سامنے تصور کر وہ دل کی گہرائیوں سے وہ جملے ادا کر رہی تھی۔ کمرے میں ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے پھر کہا، کلمہ پڑھ لو زویا، اس امید میں مت رہو کہ تمہیں کوئی بچانے آئے گا، کیونکہ میں نے پکا انتظام کر رکھا ہے اس کا بھی۔ اس کی انگلی کا پریشر اب ٹریگر پہ بڑھ رہا تھا، پیشانی پر پسینہ تھا اس کی، ارد گرد ایک خوف سا طاری تھا۔ اس ہو کے عالم میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی چلنا بند ہو گئی ہو، اس کے بھی راستے روک دیے گئے ہوں۔ وہ لاؤنج کا حصہ ہر طرف سے بند اور اتنا پیک تھا کہ سورج کی کوئی کرن اسے اندر آتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ روشنیوں کے لیے وائٹ بلب جل رہے تھے، جن کے سبب لاؤنج میں تپش مزید بڑھ رہی تھی۔ زویا کو تو احساس بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ خود پوری پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ سچ یہی تھا کہ وہ امید واقعی ہار بیٹھی تھی۔ وہ نہیں آ سکتا تھا بچانے۔ وہ کیسے آئے گا؟ خبر ہوگی تو آئے گا نا، اور جب تک اسے خبر ہوگی وہ تو خاک ہو چکی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بکھرا سا لہجہ،
پچھتاووں کا بار، حسرتوں کی ایک لمبی فہرست دل میں لیے وہ کلمہ پڑھ چکی تھی، اور بس اس کا کلمہ پڑھنا تھا کہ ایک زوردار فائر کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ آہ! زویا کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے لگا بس اب اسے شدید تکلیف پہنچے گی اور روح جسم سے پرواز کر جائے گی، لیکن گولی کی آواز پر دو لوگوں کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، ایک زویا کی، دوسری ارسلان کی۔ وہ سانس لے پا رہی تھی، کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ احساس ہونے پر اس نے آنکھ کھولی۔ سامنے ہی اسے ارسلان اپنا ہاتھ پکڑ کر کراہتا ہوا نظر آیا۔ زویا نے دیکھا اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، گن نیچے پڑی ہوئی تھی۔ صرف ایک لمحہ، ابھی ارسلان سمجھ پاتا کہ گولی کہاں سے چلی ہے، اس سے قبل ہی دھڑا دھڑ گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ارسلان نے دیکھا کہ اس کے گارڈز کی ڈائریکٹ گردنوں پر آ کر وہ گولیاں لگ رہی تھیں، اور انہیں موقع تک نہیں مل پا رہا تھا فائٹ بیک کرنے کا۔ ارسلان کی نگاہیں اب پاگلوں کی طرح پورے گھر میں، لاؤنج میں چل رہی تھیں کہ آخر گولیاں آ کہاں سے رہی ہیں۔ اور پھر اس کی نگاہ سامنے بند کھڑکی پر گئی، جو شیشے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر پردہ ڈلا تھا۔ پردہ ہلکا سا کھسک گیا تھا، جس کے سبب دوسری جانب موجود لوگوں کو اندر کیا چل رہا ہے، کون کدھر کھڑا ہے، یہ سب نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب سے چلنے والی گولیاں دیواروں کو چیرتی ہوئی آ کر اس کے گارڈز کو لگ رہی تھیں۔ مقابل کی جانب سے ہیوی مشین گن سے حملے کیے جا رہے تھے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ اتنے پیسے تمہیں دیکھنے کے تھوڑی دیے ہیں، فائر بیک کرو۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ پکڑے زور سے دھاڑا۔ ساتھ ہی اس کے پاس وقت نہیں تھا اپنی تکلیف کو دیکھنے کا، اس لیے جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پہ باندھ لیا، اور پھر دوبارہ گن پکڑ کر کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے۔ مانا شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ تکلیف اس درد کے آگے کچھ نہیں تھی جو آریز نے اسے دیا تھا۔ آریز نے نہ صرف اس کا تخت چھینا تھا، بلکہ اس کی محبت بھی ہمیشگی کے ساتھ چھین لی تھی۔ وریشا کا لالچی باپ ایک کنگال کو اپنی اکلوتی بیٹی کیوں دینے لگا بھلا؟ ارسلان کے بندے کھڑکی کے پاس جا کر فائٹ بیک کر رہے تھے۔ اسی دوران فارم ہاؤس کے مین دروازے کو توڑتی ہوئی ہی بلیک پجارو داخل ہوئی۔ اس میں سے تیزی سے وسیع اور سکلین کھڑکیوں سے آدھے نکل کر اندھا دھن فائر کرنے لگے، جبکہ ان کے پیچھے بی ایم ڈبلیو اندر داخل ہوئی تھی، جس میں سے آریز نکل کر اپنے راستے میں آتے ہوئے ہر شخص کو آندھی طوفان کی طرح اڑاتا اندر کی جانب بڑھا۔ اس کے گھر کا دروازہ لات مار کر توڑ کے اندر داخل ہوتے ہی ارسلان کے بندے فائروں سے اس کا ویلکم کرنے لگے، وہ بھی دونوں ہاتھوں میں گن اٹھائے ہوئے تھا۔ زویا کے کان فائرنگ کی گرجدار آواز کے خوف سے مکمل شل ہو کر رہ گئے۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کی جانب جھکا لیا تھا، آنکھیں کس کے میچ لیں، اس کے آنسو مسلسل گود میں موتی بن کر گر رہے تھے۔ آریز کے پیچھے پیچھے اس کے بھی گارڈز اندر داخل ہو گئے تھے۔ فائرنگ بالکل آمنے سامنے کی جا رہی تھی۔ ارسلان نے دیکھا آریز کے آتے ہی جیسے پورا میدان چھٹتا جا رہا ہو۔ وہ گرے آنکھوں والا نوجوان مین دروازے سے لاؤنج تک اس کے سارے بندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارتے ہوئے اپنا راستہ صاف کر اس تک آن پہنچا تھا۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا کہ کچھ بندوں کے مرنے کے بعد آریز کا ہاتھ اس کی گردن کو دبوچے ہوتا۔ اس نے فوراً ہی اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی۔ اسی وقت ارسلان کے گھمبیر لہجے میں کہتے ہی آریز کے پیچھے سے فائر سٹارٹ ہو گئے۔ وہ بہت قریب تھا زویا کے جب اس پر پیچھے سے اچانک حملہ ہوا۔ سر ایرک کے بندوں نے بھی ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ وسیع کے منہ سے ایرک کا نام سنتے ہی ایک لمحہ کے لیے آریز کو جھٹکا لگا۔ ایرک شروع سے آریز کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر تھا گینگسٹر ورلڈ میں، اس کا کھلا دشمن۔ آریز پر جو آئے دن حملے ہوتے تھے ان میں سے 50% تو اسی کی جانب سے ہوتے تھے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا آریز کو نقصان پہنچانے کا۔ جس دوران آریز ان سب سے لڑنے میں لگا ہوا تھا، ارسلان زویا کو رسیوں سے آزاد کر کے گن کی نوک پر اپنے ساتھ لے کر پیچھے کے راستے سے بھاگا۔ آریز آریز! ارسلان جب اسے کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا تو وہ پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے زور زور سے اس کا نام لے کر چیخ رہی تھی، جسے اس نے سن بھی لیا تھا، لیکن ان دشمنوں کے ہجوم سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ ایرک کے بندے جھرمٹ کی طرح اس کے بندوں کو گھیر رہے تھے۔ آریز اپنے سامنے آتے ان مخالفین کے بندوں کو تیزی سے مارتا ہوا جب ارسلان کے پیچھے بھاگنے لگا تو اچانک سامنے ایرک آ کر کھڑا ہو گیا۔
وہ لاؤنج میں موجود کسی کمرے سے نکل کر آیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا یہ پلاننگ ارسلان اور ایرک دونوں نے مل کر کی تھی۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو بلیک ٹائیگر؟ آ جا اگر ہمت ہے تو۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن نیچے پھینکی اور سامنے سے آریز کے منہ پر مکہ جڑنے کی کوشش کی، جسے اس نوجوان نے بروقت اپنے ہاتھ سے پکڑ کر روکا۔ مجھے کچھ پل دے قربت کے، فقیر ہم تیری چاہت کے، رہے بے چین دل کب تک، ملے کچھ پل راحت کے۔ اس نے سامنے کی جانب دیکھا۔ ارسلان زویا کو کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام لے کر چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اپنی بیوی کا گرتا ہوا ایک ایک آنسو آریز کے دل پر گر رہا تھا۔ ایرک اور اس کے بندے آریز کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر غصے سے مکہ بنا کر ایرک پر حملہ آور ہوا۔ چاہت پہ عشق پہ ہاں لٹا دوں، مٹا دوں میں اپنی خودی، یار پہ ہاں لٹا دوں، مٹا دوں میں یہ ہستی، یا علی رحم والی، یا علی یار پہ قربان ہے سبھی، یا علی مدد والی، یا علی یہ میری جان یہ میری زندگی۔ وہ اندھا دھن مارے چلا جا رہا تھا۔ ایرک کے ہاتھ بھی رک نہیں رہے تھے، کبھی اس کا وار چلتا تو کبھی آریز کا۔ آریز! وہ زویا کے حلق کے بل چیخنے کی آواز تھی، جسے سنتے ہی آریز نے سامنے کی جانب دیکھا۔ وہ ٹھیک طرح دیکھ بھی نہیں سکا تھا ابھی کہ اسی لمحے ایرک کو موقع ملا اور اس نے آریز کا ہاتھ پکڑ کر اسے کلابازی کھلا کر زمین پر چت کر دیا اور پھر اس کے اوپر بیٹھ کر منہ ہی منہ پر مکے برسانے لگا۔ یہ رول ہوتا ہے گینگسٹرز کا کہ جب بڑا لیڈر مر جاتا ہے تو چھوٹے والے خود ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو اگر آریز مر گیا تو اس کے بندے بھی خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس لیے ایرک ان پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کا سارا فوکس صرف آریز کو نیچا دکھانے اور تڑپا تڑپا کے مارنے میں تھا۔ وہ آریز کو اپنے ہاتھوں سے مارے گا یہ سوچ کر ہی وہ خاصا ایکسائٹیڈ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو آریز نے اسے مارا تھا، نتیجتاً جو اس کے گال پھٹ گئے تھے، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کمر زخمی ہوئے، اس کی تکلیف بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے ایک بندے سے رسی لے کر اس نے اب وہ آریز کے گلے میں ڈالی اور اس کا گلا دبانے لگا۔ ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، ارسلان تیری بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مارے گا اور میں تجھے۔ ایرک کے اس پر بیٹھتے ہی اس کے بندوں نے آریز کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے نزدیک بلیک ٹائیگر پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا وہ، اس لیے بڑے مغرور لہجے میں اعلانیہ بتانے لگا۔ بنا تیرے نہ ایک پل ہو نہ بنا تیرے نہ ایک پل ہو نہ بن تیرے کبھی کل ہو، یہ دل بن جائے پتھر کا نہ ہو اس میں کوئی ہلچل۔ دوسری جانب ارسلان زویا کو گاڑی میں بٹھانے لگا تھا۔ وہ چاہتا تو زویا کو یہیں مار دیتا، لیکن اسے خوف تھا، خوف اپنی جان کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زویا کو مارنے کے چکر میں آریز کی یا وہاں موجود کسی اور کی فائر اسے آ لگے۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا، وہ ایک عام لڑکا تھا۔ ہاں، ایرک سے اس نے دوستی کا ہاتھ ضرور ملایا تھا، وہ بھی صرف آریز کو پھنسانے اور مروانے کے لیے، مگر اس لڑائی میں وہ خود کو سیف رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی اولین ترجیح اپنی حفاظت تھی۔ اس نے گاڑی کا ڈور کھول کر جیسے ہی زویا کو بٹھانا چاہا، زویا نے تیزی سے اپنے گھٹنے سے ارسلان کے مین پارٹ پر وار کیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی جان نکلی۔ وہ کراہتا ہوا اسے چھوڑ کر نیچے گرا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زویا نے اسے لات مار کر خود سے دور پھینکا اور خود اس کے ہاتھ سے چابی چھین کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، اور اگلے ہی پل گاڑی دھواں اڑاتی واپس ٹرن لے کر فارم ہاؤس کے پیچھے کے دروازے کو توڑتی ہوئی گھر میں گھسے چلی آئی۔ اس گاڑی کا اچانک صوفے، ٹیبل، شو پیس سب کچھ توڑتے ہوئے اندر آنا سب کو حیران کر گیا۔ ایرک اس لمحے آریز کا گلا دبا رہا تھا رسی سے۔ آریز کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، دماغ مفلوج ہونے لگا، سانس اس کا مکمل رک چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ اس حالت میں بھی مسلسل چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایرک کے بندے بڑی مضبوطی سے اسے جکڑے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایرک کو لگا کہ اس نے آریز ملک کو ختم کر دیا، کہ اچانک اسے سامنے سے تیز رفتار پجارو اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ گاڑی ایسے آندھی طوفان کی طرح سب کچھ بکھیرتی اور اڑاتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ لمحہ بھر کے لیے ایرک مبہوت ہو گیا، جبکہ اس کے دونوں بندے جو آریز کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے فوراً اسے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ آریز بہت حاضر دماغ شخص تھا۔ اس لمحے جب اس کی سانس رکی ہوئی تھی،
جیسے موت کو چھو چکا ہو۔ اس عالم میں جب اس کے ہاتھ آزاد ہوئے تو اس نے ایک لمحے کی دیر نہ لگائی اور زور سے مکہ مار کر ایرک کو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ ابھی ایرک کو ہٹا کر وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے ایرک کی ہی گن زمین سے اٹھا کر گولی ایرک کے سینے میں داغ دی۔ ایرک کے سینے پہ گولی پیوست ہوتے ہی جو خون کی چھینٹیں اڑی تھیں وہ آریز کے چہرے تک آئی تھیں۔ یہ سارا منظر زویا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، پورے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو۔ زویا چاہتی تو ارسلان کو مارنے کے بعد گاڑی لے کر پیچھے کے دروازے سے نکل سکتی تھی، لیکن وہ واپس آئی، چونکہ وہ آریز کو چھوڑ کے جانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی ان دشمنوں کے بیچ میں تو بالکل نہیں۔ ایرک نے بھی ابھی پینٹ سے گن نکال کر آریز کا نشانہ لیا۔ اگر میں مروں گا تو تجھے اپنے ساتھ لے کر مروں گا، دانت پیس کر کہتے ہوئے اس نے الٹے ہاتھ سے فائر چلا دی۔ آریز بھی پیٹھ دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، اس کے سامنے ہی تن کے کھڑا دوبارہ گولی چلانے لگا۔ اس بار جب گولی چلی تو دونوں گولیاں برابر برابر سے گزری تھیں۔ زویا تیزی سے گاڑی سے چیختے ہوئے اترنے لگی۔ آریز آریز کی گولی ایرک کے ڈائریکٹ جا کر گردن کی نالی پر لگی۔ صرف ایک ہچکی اور اس کی آنکھیں پھٹیں اور اگلے لمحے وہ دھڑام کر کے پیچھے بے سوت ہو کر گرا۔ جبکہ آریز کی جانب جو ایرک کی گولی آئی تھی وہ اس نوجوان نے فوراً ہی پیچھے کی جانب اپنا پورا لچکیلا وجود جھکاتے ہوئے ڈوج کی، وہ بھی اس انداز میں کہ اس کے دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہوئے تھے اور وہ بالکل دیکھنے سے سٹول والی پوزیشن میں لگ رہا تھا۔ بلٹ کو ڈوج کرنے کے بعد وہ بجلی کی پھرتی سے واپس سیدھا کھڑا ہو گیا۔ زویا نے پہلی بار اسے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ صرف گن کے بلبوتے پر لڑنے والا شخص نہیں تھا، اس کی اپنی فائٹنگ سکلز بھی بہت کمال کی تھیں، اور جو اس نے موو کیے تھے اس کے بعد تو زویا اس پہ فدا ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ واو کہنے کو بہت کریٹیکل سچویشن تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے منہ سے بے اختیاری طور پر ستائشی لفظ نکلا۔ سر آپ میم کو لے کر یہاں سے نکلیں، یہاں خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ارسلان نے ایرک کے علاوہ حارث کو بھی یہاں بلا رکھا ہے، ہمارے کافی سارے بندے ایرک کے بندوں نے مار گرائے ہیں، کچھ زخمی پڑے ہیں، ایسے میں حارث کے بندوں کا مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب ان لوگوں کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی، ان سب نے ہمیں مل کر پھنسایا ہے۔ اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ارسلان نے اور کتنے دشمنوں کو دعوت دے رکھی ہے یہاں کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ میم کو کسی سیف جگہ پر پہنچا دیں۔ وہ وسیع تھا جو خاصا گھبرایا ہوا آ کر آریز کو حارث کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن زویا کو کسی سیف مقام پر پہنچانا زیادہ ضروری تھا اس وقت۔ گاڑی میں بیٹھو۔ آریز اجلت سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا۔ زویا نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور دوسری طرف سے جا کر گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی کو اس لاؤنج کے ایریا میں گھمانا آسان نہیں تھا۔ جتنی دیر میں اس نے گاڑی ٹرن لی اتنی دیر میں اس نے حارث اور اس کے بندوں کو اندر آتے دیکھا، جسے ثقلین اور وسیع فیس کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ صنم پہ ہاں عشق پہ ہاں لٹا دوں مٹا دوں میں اپنی خودی، یار پہ ہاں لٹا دوں مٹا دوں میں یہ ہستی۔ پیچھے سے فائر بھی چلے، لیکن اس کی گاڑی بلٹ پروف تھی، وہ اپنے پیچھے دھواں چھوڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آریز تم بھاگ نہیں سکتے مجھ سے، میں قسم کھا کر آیا ہوں، میں تمہیں مارے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حارث ان کی گاڑی کو جاتا دیکھ زیر لب دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، ساتھ ہی اس نے گن اپنی پینٹ میں لگائی اور پلٹ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ اس کے ساتھ ساتھ موئز بھی بھاگا تھا۔ گاڑی چلاتے وقت اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کے وہ لمحات لہرا رہے تھے جب وہ مقدس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مقدس، میں اتنے سالوں سے صرف تمہارے لیے خوار ہوتا پھر رہا ہوں، ایسا کیا ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ یقین کرو میں پاگلوں کی طرح چاہتا ہوں تمہیں، پلیز میرا اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ تھام لو اب۔ اس نے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا تھا، وہ بھی سمندر کے پاس۔ کافی خوبصورت لوکیشن تھی، ٹھنڈی اور تازی ہوا ان کے جسموں کو جیسے تر و تازہ کر رہی ہو۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے جب لال کلر کے مخملی باکس کو نکال کر اس دشمن جاں کے سامنے کھول کر رکھتے ہوئے وہ اسے پروپوز کرنے لگا۔ مقدس اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، جس کے پیچھے وہ آج تک پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا۔
مگر وہ کل بھی ستمگر تھی اور آج بھی ستمگری ڈھا رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی دیکھنے کے باوجود اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ کر کیا سکتے ہو تم میرے لیے محبت میں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی کونی ٹیبل پر جما کر، ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر، ان پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کر، اس کی جانب تجسس سے دیکھتے ہوئے نہایت مغرورانہ انداز میں وہ استفسار کرنے لگی۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ سب کچھ جو تم بولو میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں تمہاری خاطر۔ حارث بے صبرا سا ہو کر دو بدو بولا۔ وہ تیار بیٹھا تھا اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے، اس کی ہر آرزو کو سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے، کہ بس وہ منہ سے ادا کرے۔ چاند بھی اگر زمین پہ لانا پڑے تو وہ لانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ زویا کو الیکٹرک شاک دے سکتے ہو؟ وہ بڑا اتاولا تھا اس کی ڈیمانڈ سننے کے لیے، لیکن جب مقدس نے اپنی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھی تو وہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ آریز نے زویا کی محبت میں مجھے الیکٹرک شاک دیے تھے، کیا تم میری محبت میں زویا کو الیکٹرک شاک نہیں دے سکتے؟ وہ بڑی نرمی اور لاپرواہی سے یہ جملے ادا کر رہی تھی، جیسے برابر والی گلی سے اسے پھول توڑ کر لانے کا کہہ رہی ہو، جبکہ وہ اپنی ہی کزن کو الیکٹرک شاک دینے کی بات کر رہی تھی، جو کسی صورت نارمل نہیں تھا۔ وہ سائیکو ہے، پاگل بالکل۔ حارث بے ساختہ بے بسی سے چیخ اٹھا۔ اس کے لہجے میں احتجاج بھی تھا اور اعتراض بھی، مگر مقدس نے دونوں کو ہی مکمل اگنور کیا اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ یعنی تم میری محبت میں پاگل نہیں؟ آریز نے صرف زویا کی خاطر اسے الیکٹرک شاک دیے تھے، اس لڑکی کو جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ وہ جہاں جاتی لوگوں کی زبانیں نہ تھکتی اسے میم میم کرتے ہوئے۔ اس ورلڈ فیمس آرٹسٹ کی سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑائی تھیں آریز ملک نے۔ اتنی آسانی سے وہ اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ وہ چاہتی تھی کہ اس سے بدلہ لے، اور اسے اچھے سے علم تھا کہ اس کام میں حارث ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، اور حارث کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ محبت میں پاگل ہونے اور ریل میں پاگل ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ریل میں سائیکو ہے، اور پھر زویا تمہاری بہن ہے، اس کے بارے میں تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مقدس کے چکر میں اس نے پہلے بھی زویا کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، جن کے سبب وہ ابھی تک پچھتاتا ہے اور اسے شرمندہ ہے۔ مزید اپنے سر پر پچھتاووں کا بوجھ نہیں ڈال سکتا مقدس کی خاطر۔ مقدس جان مانگ لے، دے دے گا، لیکن زویا کو تکلیف پہنچانے کا کہے گی تو چپ چاپ اٹھ کے چلا جائے گا۔ مانا مقدس سے محبت ہے، لیکن انسانیت باقی ہے اس میں ابھی۔ کیا تم زویا سے محبت کرنے لگے ہو؟ حارث کی جو پیشانی پر بل پڑے تھے، اس کے لہجے میں جو دبی دبی برہمی ابھری تھی، وہ سب محسوس کر چکی تھی، اس لیے پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ یہ وہی حارث تھا جس نے اس کی خاطر زویا کو دلہن بنا ہونے کے باوجود ان گنڈوں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہو گیا مقدس؟ اگر میں اس سے محبت کرتا تو تمہارے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہوتا آج تک؟ اس نے خاصا چڑھ کر جواب دیا۔ اسے مقدس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مانا اسے شدید غصہ تھا آریز کی حرکت پر کہ اس نے مقدس کو الیکٹرک شاک دیے۔ اس نے جب سے یہ بات سنی تھی غصے سے تل ملا رہا تھا اور بدلہ لینے کا بھی سوچ رہا تھا، لیکن بدلہ لینے کے طور پر وہ زویا کو الیکٹرک شاک دے، یہ تو تصور میں بھی نہیں گزرا، اور نہ ہی اس کی کوئی تک بنتی تھی۔ وہ کیوں بیچاری کو تکلیف دے، جو خود پہلے سے ہی اس کے نزدیک بہت تکلیفوں میں زندگی گزار رہی ہے آریز کے ساتھ، وہ بھی صرف اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ بارات والی رات مقدس کی خاطر اسے وہاں گنڈوں میں چھوڑ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی تم کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے، غصے اور جھنجھلاہٹ سے کہتی ہوئی اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی اور پرس اٹھانے لگی۔ مقدس کام ڈاؤن، تم غلط انسان پہ غصہ اتار رہی ہو اپنا۔ حارث نے فوراً ہی اس کا بازو پکڑا تھا اٹھ کر، اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑ کر جاتی۔ میں کیسے کول ڈاؤن ہو جاؤں؟ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے مجھے الیکٹرک شاک دیے ہیں، مجھے اذیت پہنچائی ہے، اور میں بدلے میں اسے کچھ نہیں کر پا رہی، اسے سزا تک نہیں دلا سکتی، کیونکہ وہ بلیک ٹائیگر ہے برازیل کا، کسی کی مجال نہیں اس کے خلاف جانے کی۔ سچ پوچھو تو میں پاگل ہو رہی ہوں، میں اسے ڈائریکٹ تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اس لڑکی کو پہنچانا چاہتی ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کی کمزوری ہے، جسے تکلیف پہنچے گی تو وہ تڑپے گا۔ وہ رونے لگی، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر۔ حارث سے پھر دیکھا نہ گیا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے نکل کر آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگا۔ بس چپ ہو جاؤ، تم اس سے بدلہ لینا چاہتی ہو نا، میں لوں گا تمہارا بدلہ اس سے۔ جتنے اس نے تمہیں الیکٹرک شاک لگائے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں اس کے جسم میں گولیاں داغ دوں گا، تم فکر نہ کرو۔
ہمارا نکاح اس سائیکو کے جنازے پر ہی ہوگا۔ وہ وعدہ کر کے آیا تھا مقدس سے کہ آریز کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آریز پر ہر وقت نظر رکھوا رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا اسے گھیرنے کی۔ ایسے میں جب اسے موئز سے پتا چلا کہ آریز کا چھوٹا بھائی ارسلان گینگسٹر ایرک کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو اسے یہ سنہرا موقع معلوم ہوا آریز کو موت کے گھاٹ اتارنے کا۔ وہ بھی میدان میں کود آیا ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ حال ان کی گاڑی روڈ پر تیزی سے رواں دواں تھی۔ سائیڈ مرر سے وہ 3-4 گاڑیوں کو مسلسل اپنا پیچھا کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ان گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے جب آریز نے مزید سپیڈ بڑھائی تو زویا نے فوراً ہی ہینڈل تھاما۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے سے فائر چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ زویا گاڑی سنبھالو، اس گرے آنکھوں والے نوجوان کے کہتے ہی زویا نے فوراً سٹیئرنگ وہیل پکڑا۔ وہ الگ بات ہے وہ خوف زدہ تھی، بہت وقت سے اس نے ریس نہیں لگائی تھی، اس لیے کانفیڈنس لیول بھی بہت کم تھا، لیکن وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں تھی۔ ایسے میں خوفزدہ ہونے کا بھی وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ آریز نے فوراً ہی گاڑی کا ڈور کھولا اور باہر کی جانب لٹک گیا۔ گن نکال کر وہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کے ٹائرز پر فائر چلانے لگا۔ اس کا نشانہ لگتے ہی پیچھے آنے والی ریڈ کلر کی کار کا ٹائر بلاسٹ ہوا۔ ٹھش کی آواز اور دھوئیں کے ساتھ وہ گاڑی بیلنس نہ برقرار رکھ پانے کے سبب ٹرن لے کر تیزی سے روڈ پر ہی گھومی، جس کی وجہ سے اس سے پیچھے آنے والی گاڑیاں خاصا سپیڈ میں ہونے کے سبب بریک وقت پر نہ لگا سکیں اور اس سے ٹھش کی زوردار آواز کے ساتھ ٹکرائیں۔ وہ آواز اتنی زوردار تھی کہ زویا کی لمحہ بھر کے لیے سانس رکی۔ آریز کی گن میں اب گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ گاڑی روڈ سے نیچے اتار لے موئز، آگے گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی حارث نے گاڑی کو روڈ سے نیچے اتارنے کا کہا۔ اس کی گاڑی روڈ سے ہٹاتے ہی اس کے پیچھے آنے والی گاڑیاں بھی روڈ سے نیچے اتر گئی تھیں۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی دھماکے دار اور فل ایکشن والی ایپیسوڈ۔ مطلب کہ سارے دشمن ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا آریز ان سب کو مار مور کے نا کام ختم کرے، تو مجھے تو بڑی اچھی لگی۔ تھینک فلی زویا کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو خیر سے 4 پارٹ پڑے ہیں، تو مجھے تو بہت مزہ آیا ایپیسوڈ پڑھ کے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ ریویوز اچھے ریویوز ہیں، اب تو اینڈ ہونے والا ہے ناول، تو اب بھر دیں آپ کامنٹ باکس کو کامنٹ سے، تو تاکہ رائٹر بھی خوش ہو جائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔